سدرا کے گھر سے واپس آنے کے بعد اس کا موڈ مسلسل بہت سا خراب تھا۔ اٹھا اٹھا کر کچن کے برتن پٹک رہی تھی۔ انور سب کچھ نوٹ کر رہا تھا، لیکن خاموش کھڑا کچن کے دروازے پر اسے کام کرتا دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کچھ دنوں سے ناصرہ اتنی چڑچڑی کیوں ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ ایک سادہ اور بھلا مانس سا انسان تھا جو گھر میں فضول کی بک بک یا لڑائی جھگڑے کا قائل نہ تھا، لیکن ناصرہ کو تو وہ نہایت ہی کنذین اور سست انسان دکھائی دیتا تھا جو زندگی میں کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ پہلے بھی گھر کی پتلی مالی حالت کا سوچ کر وہ اکثر دل میں کڑتی رہتی تھی، لیکن اس طرح بڑبڑاتی نہ پھرتی تھی، اور نہ ہی اللہ لعان اس کے کبھی ترقی نہ کرنے کی پیشن گوئیاں کرتی تھی۔ دن بھر دفتر کے کاموں سے تھکا ہارا شام کو جب وہ گھر آتا تو اکثر اس کے سامنے تیوری چڑھا کر کھانا رکھتی اور ٹھنڈی آہیں بھرتی رہتی۔ کچھ پوچھتا تو کہتی، کچھ نہیں، ہمارے حالات تو ہمیشہ ایسے ہی رہنے والے ہیں۔ کیا ہو گیا ہمارے حالات کو؟ کیوں ہر وقت ناشکری کی باتیں کرتی ہو؟ اللہ نے عزت کی چھت بھی دے رکھی ہے، 2 وقت کی اچھی روٹی کھاتے ہیں، اور کیا چاہیے؟ ہاں بس چھت اور روٹی ہی تو رہ گئی ہے، نہ کوئی تفریح، نہ کوئی آنا جانا، نہ اچھے کپڑے، نہ جوتے۔ لوگوں کو دیکھو کس طرح عیش کرتے ہیں۔ کون سے لوگ بھائی؟ کن لوگوں کو دیکھتی رہتی ہو جن سے اپنا موازنہ کرتی ہو؟ اس پر وہ تھوڑا سنبھل جاتی۔ سبھی لوگ دائیں بائیں دیکھو ہم سے بہتر ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ انور اور ناصرہ سرکاری ملازمین کی ایک چھوٹی سی کالونی میں رہائش پذیر تھے۔ انور سرکاری ملازم تھا اور یہ چھوٹا سا کوارٹر بھی اسے سرکار کی طرف سے ہی ملا ہوا تھا۔ یہ 40-50 کوارٹروں کی ایک چھوٹی سی کالونی تھی۔ دائیں بائیں سبھی سرکاری ملازم ہی تھے اور تقریباً سبھی کے ایک جیسے حالات تھے۔ سفید پوشی کا بھرم قائم تھا۔ مرد حضرات کام پر چلے جاتے اور خواتین سارا دن گھر کے کاموں میں اور بچوں کی دیکھ بھال میں لگی رہتی اور اپنے سلیقے طریقے سے سفید پوشی کے بھرم کو قائم رکھنے میں شوہروں کی مدد کرتی۔ ناصرہ بھی شروع سے ہی اپنے شوہر کا ساتھ پوری طرح دے رہی تھی۔ انور کی آمدنی اتنی بھی کم نہ تھی، اچھی خاصی تنخواہ ملتی جس سے وہ بہت اچھا نہ صحیح لیکن مناسب سا معیار زندگی قائم رکھنے میں کامیاب تھے۔ 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ تھا جو قریب کے ہی سرکاری اسکول میں پڑھتے تھے۔ ناصرہ خود بھی غریب گھرانے سے ہی تعلق رکھتی تھی۔ جب بیاہ کرائی تو انور جیسے سادہ دل بندے کا ساتھ اسے بہت غنیمت لگا۔ شادی کے شروع کے سال بہت ہی اچھے نکلے۔ انور بہت رومانٹک تو نہیں لیکن سادہ سا انسان تھا جس کی کوئی بہت زیادہ ڈیمانڈ بھی نہ تھی۔ جو کماتا لا کر بیوی کے ہاتھ پر رکھ دیتا اور جیسا بھی وہ پکا کر کھلاتی خوشی خوشی کھا لیتا۔ کئی سال اسی طرح خوبی اور خوشی سے نکل گئے۔ بدلاؤ تو تب آنے لگا جب ساتھ کے کوارٹر میں عظیم صاحب اپنی نئی نویلی دلہن کو لے کر شفٹ ہوئے۔ عظیم بھی انور کے دفتر میں ہی کام کرتے تھے، لیکن انور سے کچھ جونیئر تھے اور نوجوان تھے۔ ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور اپنی دلہن کو لے کر اس کوارٹر میں شفٹ ہوئے۔ شروع کے دن تھے، چاؤ چونچلے چل رہے تھے، ذمہ داری بھی کوئی نہ تھی، سو کھلا کھاتے عیش کرتے۔ ان کی دلہن دردانہ بھی شوق و چنچل سی تھی۔ شادی کو کتنے مہینے گزرنے کے بعد بھی اس نے اپنے ہاتھوں سے مہندی کا رنگ ہلکا نہ ہونے دیا تھا۔ ہر وقت بازوؤں میں بھر رنگ برنگی چوڑیاں پہن رکھتی، شوق رنگوں کے کپڑے پہنتی، طرح طرح سے بال بناتی، ہر وقت سرخی پاؤڈر سے منہ کو لیپے رکھتی، ہنستی بولتی نظر آتی۔ ناصرہ کو تو یہ شوق و چنچل سی ہمسائی بہت بھائی۔ اکثر گھر کا کام کاج ختم کر کے بچوں کے اسکول سے آنے سے پہلے اس کے پاس جا بیٹھتی اور دونوں 2 گھنٹے تک خوش گپیوں میں مشغول رہتی۔ دردانہ کچھ منہ پھٹ سی تھی، اپنی ذاتی باتیں بھی اس سے شیئر کرنے سے نہ ہچکچاتی۔ اس کا کہنا تھا کہ عظیم صاحب تو بہت ہی رومانٹک ہیں، وہ تو ہمیشہ اسے سجا بنا دیکھنا ہی پسند کرتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اس کے آنے سے ان کی زندگی میں بہار آ گئی ہے۔ شام کو اس کے لیے پھولوں کے گجرے لانا تو وہ بالکل بھی نہ بھولتے، اور خود ناصرہ نے بھی ہمیشہ اس کے گھر میں گجرے پڑے دیکھے۔ اس کے دل میں ایک دم حسرت سی امڑ آتی۔ اتنے سالوں میں کبھی بھی انور کو ایک بار بھی یہ خیال نہ آیا کہ بیوی کے لیے 10 روپے کے گجرے ہی خرید لاتا، لیکن اس میں تو شاید یہ حص ہی نہ تھی۔ بیوی تو اس کے لیے بس خدمتیں کرنے اور بچے پیدا کرنے کی ایک مشین تھی۔ گھر آؤ تو کھانا پکا پکایا مل جائے، صاف ستھرا گھر ہو، ہنستے کھیلتے بچے ہوں، کھانا کھاؤ اور سو جاؤ، بس یہی زندگی تھی۔ کبھی چڑچڑے پن کا مظاہرہ کرتی تو مہینے میں 1 آدھ بار وہ اسے اور بچوں کو باہر لے جاتا، برگر کھلا کر بوتل پلاتا اور واپس لے آتا۔ بس یہی ان کی منی سی تفریح تھی۔ اور یہاں دردانہ تو ہر دوسرے دن اپنے شوہر کے ساتھ شام میں موٹر سائیکل پر بیٹھتی اور اگلی صبح سے بتاتی کہ انہوں نے کیسا شاندار ڈنر کیا، کسی اچھے سے ڈھابے سے کھانا بھی کھاتے، آئس کریم بھی کھاتے اور واپس آ جاتے۔ روز ہی کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا تحفہ بھی عظیم اسے دلا دیتا۔ ناصرہ اگرچہ کم ظرف یا لالچی تو نہ تھی، لیکن تھی تو ایک عورت ہی۔ ان چیزوں کو دیکھ کر اس کے اندر بھی حسرتوں کا طوفان امڑ آتا اور وہ سوچتی، آخر ایک ہی جگہ نوکری کرتے ہیں،
ایک جیسی تنخواہ ہے تو پھر عظیم بھائی اس طرح اتنے کھلے دل سے دردانہ پر خرچ کرتے ہیں؟ کیا انور اسے اپنی پوری تنخواہ کے بارے میں نہیں بتاتا؟ کیا وہ کچھ رقم اس سے بچا کر رکھ لیتا ہے؟ کیونکہ اس تنخواہ میں تو ایسے عیاشی نہیں کی جا سکتی۔ آخر ایک دن وہ انور سے پوچھ ہی بیٹھی، کیا عظیم بھائی کی تنخواہ آپ سے زیادہ ہے؟ انور اس کی بات سن کر چونک اٹھا۔ کیوں؟ تم ایسا کیوں پوچھ رہی ہو؟ کچھ نہیں، اس نے لاپرواہی ظاہر کرتے ہوئے کہا، بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ میں دیکھتی ہوں دلہن دردانہ بہت کھلے ہاتھ سے خرچ کرتی ہیں، روزانہ باہر کا آنا جانا، سیر و تفریح، تحفے تحائف۔ انور نے اسے غور سے دیکھا۔ دیکھو، کسی کے سرخ گال دیکھ کر اپنے منہ پر تمانچے مارنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ ہر گھر کا اپنا حساب کتاب ہوتا ہے۔ تم جانتی ہو میں اس کی حلال پر یقین رکھتا ہوں، کسی ادھر ادھر کے کام میں نے کبھی ہاتھ نہیں ڈالا۔ عظیم تھوڑا چلتا پرزا آدمی ہے، نوکری کے ساتھ ساتھ اس نے کئی ادھر ادھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں بھی ہاتھ ڈال رکھا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر کام جائز اور حلال نہیں ہوتا۔ اپنی دفتری حیثیت کا فائدہ اٹھا کر ادھر ادھر کے کام کروانا نہ تو حلال ہے اور نہ ہی قانونی۔ میں بھی اس قسم کے کام کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنے بچوں کے پیٹ میں صرف اور صرف حلال کا لقمہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ میرا مشورہ ہے کہ تم عظیم کی دلہن کے پاس اپنا آنا جانا کم کرو اور اپنے آپ کو گھر میں مصروف رکھو۔ یہ کہہ کر اس نے کروٹ بدلی اور سو گیا۔ ناصرہ کا تو حلق تک کڑوا ہو گیا۔ کس بات کا کیا جواب دیتا ہے؟ خود کو تو ترقی کرنا آتا نہیں اور دوسروں کے کام میں بھی کیڑے نکال دیتے ہیں۔ اگر وہ اپنے ذہن کو استعمال کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اس میں برائی کیا ہے؟ اپنی بیوی کو دنیا کا ہر آرام و آسائش اس نے مہیا کر رکھا ہے۔ خیر، انور سے تو کیا بحث کرتی، لیکن اس کے اندر ہی اندر گھٹن اور غبار دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ اب خود بھی اس نے شعوری طور پر دردانہ کی طرف آنا جانا کم کر دیا۔ اسے لگا کہ اگر وہ مسلسل اس کے یہ رنگ برنگے کپڑے، جوتے، چوڑیاں، میک اپ اور دوسری چیزیں دیکھتی رہے گی تو بہت زیادہ احساس محرومی کا شکار ہو جائے گی۔ وہ اندر ہی اندر چڑچڑی ہونے لگی تھی۔ ہر وقت بچوں سے بھی اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر منہ ماری ہو جاتی۔ ان کے کام کرتے کرتے وہ چڑچڑی ہونے لگتی اور بے وجہ انہیں ڈانٹ کر رکھ دیتی۔ بعد میں اسے پچھتاوا ہوتا اور وہ عہد کرتی کہ اب وہ کسی کے بارے میں نہیں سوچے گی۔ اللہ نے جتنا رزق اس کے مقدر میں لکھ رکھا ہے اسی پر شکر ادا کرے گی۔ لیکن پھر ایک دو دن گزرتے تو دردانہ اس کی طرف آ نکلتی، کچھ نہ کچھ ہاتھ میں اٹھا رکھا ہوتا۔ یہ دیکھو، رات میں ہم تھوڑی آئس کریم لائے تھے، میں نے تمہارے لیے بھی فریزر میں رکھ دی تھی، یہ کھاؤ۔ ساتھ ہی وہ عظیم کی محبتوں کے قصے چھیڑ دیتی۔ وہ یہ کہتے ہیں، وہ ایسا کہتے ہیں، ویسا کہتے ہیں، میری اتنی تعریف کرتے ہیں، میرے حسن پر فدا ہیں، اور ناصرہ کے اندر محرومیوں کی ایک سلگتی ہوئی سی آگ چھوڑ کر وہ اپنے گھر کی آراہ لیتی۔ وہ تو اس کی باتوں کے جواب میں کچھ بھی نہ کہہ سکتی تھی۔ اس کا شوہر تو ایک بالکل سیدھا سادہ سا انسان تھا، اگرچہ اس کی عزت کرتا تھا، اپنی تمام کمائی اس کے ہاتھ پر رکھتا تھا، کبھی اس کے کسی کام میں کیڑے بھی نہ نکالتا، جیسا پکاتی خوش ہو کے کھا لیتا۔ اس کے لیے جو بھی کپڑے لتے وہ خود ہی خرید لاتی، انہی کو پہن کر آرام و سکون سے اپنے کام پر چلا جاتا۔ لیکن اس کے اندر کی عورت کے لیے شاید یہ سب کچھ کافی نہ تھا۔ اسے اپنے شوہر سے تعریف کی ضرورت تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے تحائف کی ضرورت تھی، اس کی میٹھی میٹھی باتوں کی ضرورت تھی، اور ان تمام چیزوں کی کمی کا احساس اسے دردانہ سے ملنے کے بعد کچھ زیادہ ہی ہونے لگا تھا۔ بات بے بات وہ انور سے تلخ ہونے لگی تھی۔ تھوڑی سی بات کرتا تو چٹک کر جواب دیتی۔ اس کے مزاج کی یہ تبدیلی انور کو بھی پریشان رکھنے لگی تھی۔ کبھی کبھی جواب میں وہ بھی تلخ ہو جاتا تو بات بڑھ جاتی، لیکن بالآخر وہی خاموشی اختیار کر لیتا تاکہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو اور بچوں پر برا اثر نہ پڑے۔ وہ اکثر سوچ میں پڑ جاتی، آخر ایسا کیا کروں کہ گھر کے مالی حالات کچھ بہتر ہو جائیں، ہم بھی سیر و تفریح کے لیے باہر جایا کریں، میں بھی رنگ برنگ برانڈ کے کپڑے پہن سکوں، انواع و اقسام کی میک اپ کی چیزیں استعمال کر سکوں، نئے نویلے زیورات پہن سکوں، لیکن جب سمجھ میں کچھ نہ آتا تو دل ہی دل میں کڑتی رہتی۔ انور حت المقدور سے خوش رکھنے کی کوشش کرتا۔ اب تو وہ ہر ہفتے 10 دن کے بعد سے باہر چلنے کو بھی کہتا، آؤ کچھ دیر باہر پارک میں گھوم پھر کر آتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں، وہ منہ پھیر کر لیٹ جاتی۔ باہر لے کر بھی جائیں گے تو کیا ہوگا، پارک میں گھما پھرا کر لے آئیں گے، سوکھے منہ زیادہ سے زیادہ 20-20 روپے کی کلفی کھلا دیں گے، ایسے باہر جانے سے بہتر ہے گھر ہی پڑے رہو۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی اور کڑتی رہتی۔ انور نے تو جیسے مکمل خاموشی اختیار کر لی تھی، دل ہی دل میں رنجیدہ رہتا کہ آخر اس کی قناعت پسند اور کم گوسی بیوی کو کیا ہو گیا تھا۔ پہلے تو جب وہ دفتر سے آتا تو کھلے ماتھے سے اسے سلام کرتی، اس کا حال چال پوچھتی، پانی پلاتی، تازہ پکا ہوا کھانا اس کے سامنے رکھتی، دن بھر کی رودات سناتی، بچوں کے بارے میں 2-4 باتیں کرتی اور پھر پرسکون سے اپنے بچوں کے ہمراہ سو جاتے۔ زندگی بڑی پرسکون سی تھی، نہ جانے ان کے گھر میں یہ بے برکتی اور چڑچڑاپن کہاں سے آ گیا تھا۔
اس روز بھی انور صبح سویرے اپنے کام پر روانہ ہو گیا۔ ناصرہ نے جلدی جلدی گھر بھر کو صاف کیا، بچوں کے کچھ کپڑے رکھے تھے وہ دھوئے، دوپہر کا کھانا تیار کیا، نہا دھو کر اپنا ایک اچھا سا جوڑا زیب تن کیا، اپنا منہ سنوارا اور ایک پیالے میں اپنی تازہ تیار کی ہوئی دودھ سوئیاں ڈال کر ٹرے میں سجا کر روانہ ہوئی۔ دردانہ بھی تو آئے دن اس کے لیے کوئی نہ کوئی کھانے پینے کی چیز لے آتی تھی، تو اس کا جی چاہا کہ آج وہ بھی اس کے گھر کچھ نہ کچھ بنا کر لے جائے۔ دردانہ کے گھر داخل ہوئی تو باہر کا دروازہ کھلا ہی تھا۔ ارے دردانہ نے دروازہ کھلا ہی چھوڑ دیا، وہ بھی بنا دستک دیے اندر آ گئی۔ اس کے گھر میں دردانہ کے سوا اور ہوتا ہی کون تھا۔ برآمدے میں داخل ہوئی، ابھی وہ دردانہ کو آواز دینے ہی والی تھی کہ اندر سے اونچا اونچا بولنے کی آوازیں آنے لگی۔ عظیم شاید آج گھر پر ہی تھا اور دفتر نہ گیا تھا۔ دردانہ اور اس کی اونچا اونچا لڑنے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ دردانہ عظیم کو برا بھلا کہہ رہی تھی اور اسے کہہ رہی تھی کہ میں خوب جانتی ہوں کہ تمہارے لچھن کیسے ہیں، تم باہر جا کر غیر عورتوں کے ساتھ منہ ماری کرتے ہو اور بعد میں آ کر مجھے ان کی داستانیں سناتے ہو اور مجھ پر ہی باتیں کرتے ہو۔ اس پر عظیم بھی اسے بد کردار، گھٹیا عورت، بد زبان عورت، نہ جانے کیا کیا کہنے لگا۔ سارا دن کرتی ہی کیا ہو تم؟ اتنی عیش سے تمہیں رکھا ہے، کھلاتا پلاتا ہوں، گھماتا پھراتا ہوں، گھر کے کسی کام کاج تک کو تم ہاتھ نہیں لگاتی ہو، جب بھی باہر سے آتا ہوں یہی بتلاتی ہو کہ آج بھی کھانا نہیں بنا۔ اس کے باوجود میں تمہیں کچھ نہیں کہتا اور تم مجھ پر انگلیاں اٹھا رہی ہو۔ ان تمام باتوں کی میری نظر میں کوئی حیثیت نہیں۔ یہ پھول چوڑیاں لا کر تم میرا منہ اسی لیے بند کراتے ہو تاکہ میں باہر کیا گل کھلاتے پھرتے ہو اس پر کوئی سوال نہ کر سکوں۔ آج میرے بھائی نے خود تمہیں ایک عورت کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے چائے پیتے دیکھا ہے، اور یہ جو تم رشوت کے پیسے سے چھوٹے موٹے تحائف لا کر مجھے دیتے رہتے ہو، ان کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جب تک تم مجھ سے مخلص ہی نہیں ہو تو مجھے ان چیزوں کا کیا فائدہ ہے؟ میں تو آج تک تمہاری عزت رکھتی آئی ہوں اور میں نے کبھی کسی کو تمہاری ان گھٹیا عادات کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن اب مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا۔ اگر تم نے اپنی ان بری عادات کو قابو میں نہ کیا تو میں خاندان بھر میں تمہیں رسوا کر کے رکھ دوں گی۔ اس پر اندر سے ایک زوردار تمانچے کی آواز آئی اور پھر دردانہ کی اونچی آواز میں رونے اور عظیم کو برا بھلا کہنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ناصرہ لمحے بھر میں پلٹی اور تیزی سے دروازہ پار کر کے اپنے گھر کو بھاگی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ یا اللہ، یہ تصویر کا کون سا رخ ہے؟ وہ اندر ہی اندر لرز رہی تھی۔ لوگ اوپر سے کیسے دکھائی دیتے ہیں اور اندر سے کیسے ہوتے ہیں؟ یہ رومانس بھری زندگی کا کون سا رخ تھا جب وہ دیکھ کر آئی تھی؟ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہنستے مسکراتے نرم خو سے عظیم بھائی اندر سے اتنے تلخ، بد زبان اور بد کردار قسم کے انسان ہوں گے۔ اور یہ دردانہ جو ہر وقت میک اپ سے بھری شوخیاں بگاڑتی پھرتی ہے، اندر سے اس کے حالات کیسے ہیں؟ اور وہ دوسروں کو اپنی امارت اور اپنی خوشیاں کا روپ دکھا کر جلاتی رہتی ہے۔ کچھ دیر بعد جب اس کی آواز ٹھکانے آئے تو اس نے سیدھا غسل خانے کا رخ کیا، وضو کر کے جائے نماز پر آ کھڑی ہوئی، 2 نفل شکرانے کی ادا کیے اور اپنے ہاتھ اپنے رب کے آگے پھیلا دیے۔ اے اللہ، مجھے معاف کر دے، میں نے اپنے نیک پاک شوہر کی ناقدری کی، لوگوں کی جھوٹی چمک دمک کو دیکھ کر میں اپنے سونے کو پتھر سمجھ بیٹھی، تیری عطا کردہ خاص نعمتوں اور سکون کو سمجھ ہی نہ سکی۔ اللہ مجھے معاف کر دے، میں صرف تیری نہیں اپنے شوہر کی بھی نافرمان نکلی، تو مجھے بخش دے، میرے گھر کے سکون کو قائم رکھ، حلال کے رزق میں برکت ڈال اور میرے بچوں اور میرے خاندان کے لیے فلاح کا راستہ نصیب فرما۔ دیر تک دعا مانگنے کے بعد اس کے دل کو سکون نصیب ہوا۔ جائے نماز طے کر کے ایک طرف رکھی تو ساتھ ہی باہر سے انور کے موٹر سائیکل کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ دوڑ کر دروازہ کھولا، مسکرا کر استقبال کیا۔ انور دل ہی دل میں تھوڑا حیران بھی ہوا، تھوڑا خوش بھی۔ منہ ہاتھ دھو کر جب دسترخوان پر آیا، بیوی نے سامنے کھانا رکھا اور مسکرا کر دن بھر کا حال چال پوچھا تو جیسے اس کے دل کی کلی کھل اٹھی۔ یا اللہ، آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟ اتنے دنوں کے بعد بیگم صاحبہ کا موڈ اتنا اچھا؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا۔ پوچھا کچھ بھی نہیں، اور پوچھنے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس پرسکون چھوٹے سے گھر میں اس کی شریک حیات اسے دیکھ کر خوش تھی اور اسے خوش دیکھ کر اس کے دل کو سکون مل رہا تھا۔ ایسی ہی اچھی کہانیوں کو پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔